میں سمجھا تھا کہ مجھے کلوزنگ کرنا ہے، مگر کلوزنگ مراد الدین شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ کراچی ادبی فیسٹیول میں ایک سیشن صدر مملکت محترم عارف الوی صاحب کا تھا، ایک سیشن وفاقی وزیر محترم اسد عمر کا تھا، ایک سیشن نون کے پرانے وزیر مفتا صاحب کا تھا۔ اگلا سیشن آزاد کشمیر کے صدر سردار صاحب کا ہوگا، اور آخر میں سیشن جو ہے وہ مراد الدین شاہ صاحب کا ہے، چیف منسٹر سندھ۔ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ان سب کا تعلق بھی ادب سے ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے آج کچھ بولنے کے لیے عنوان دیا گیا تھا، میری مرضی۔ میری عمر 82 سال ہے، 82 برس کی عمر میں جسم ہی نہیں رہتا تو میری مرضی کیسے چلے؟ سعادت حسن منٹو کا افسانہ تھا نیا قانون، وہ افسانہ تھا، آج نیا قانون آ گیا ہے، یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے۔ منٹو کے افسانے نیا قانون میں منگو ٹانگا چلاتا تھا، آج کا نیا قانون پڑھ کے پڑھے لکھے لوگ سوچ رہے ہیں قلم چھوڑ کر ٹانگا چلانے لگے۔ اکبر آبادی نے 100 برس پہلے اس قانون کے بارے میں کہا تھا، ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ، ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ، کیا قیامت ہے زبان کٹ گئی اور کان رہے۔ ایک طرف حکومت مہاجروں کے ہاتھ جوڑ رہی ہے عدم اعتماد کو فیل کروائیں، دوسری طرف ٹیکا لے آئی، ٹیکا کا تعلق صرف پان سے ہے، بغیر پان کے ٹیکا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 90 دن کووڈ نے مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ کووڈ کے بغیر بھی یہاں سانس لینا دشوار تھا، مگر اس بیماری نے سانس کو گود لے دیا تھا۔ 17 دن آکسیجن پر رہا، تقریباً 70 دن اوپر ٹنگی ہوئی پانی کی بوتلوں پر، دوسری ہر قسم کی بوتلوں کو ڈاکٹر نے مجھ سے دور رکھنے کے لیے کہا۔ رات دہلوی کا 200 برس پرانا شعر جو انہوں نے وینٹیلیٹر پر لکھا تھا، جبکہ اس زمانے میں وینٹیلیٹر نہیں تھا، مجھے یاد آ گیا۔ دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، سانس لگا رکھا ہے، یہ وینٹیلیٹر ہے۔ دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غم ہجر میں کیا رکھا ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، میں اکیلا تھا، مشینیں لگی ہوئی تھی، بیگم اور بچے دروازے کے باہر سے دیکھتے تھے۔ جانصار کی ایک نظم مجھے یاد آئی، مت روکو انہیں پاس آنے دو، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں خود نہ جنہیں پہچان سکوں، کچھ اتنے دھندلے سائے ہیں۔ 2 پاؤں بنے ہریالی پر، ایک تتلی بیٹھی ڈالی پر، کچھ جگمگ جگنو جنگل سے، کچھ جھومتے ہاتھی بادل سے، کچھ چاند چمکتے گالوں کے، کچھ بھورے کالے بالوں کے، کچھ نازک شکنے آنچل کی، کچھ نرم لکیریں کاجل کی، ایک کھوئی کڑی افسانوں کی، 2 آنکھیں روشن دانوں کی، ایک سوکھ دلائی گوت لگی، کیا جانے کب کی چوٹ لگی۔ مت روکو انہیں پاس آنے دو، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ایک چھلا پھیکی رنگت کا، ایک لاکٹ دل کی صورت کا، رومال کئی ریشم سے کڑے، وہ خط جو کبھی میں نے نہ پڑھے۔ کچھ شعر پرانی غزلوں کے، عنوان ادھوری نظموں کے، ٹوٹی ہوئی ایک اشکوں کی لڑی، ایک خوش قلم ایک بند گھڑی، کچھ ساتھی چھوٹے چھوٹے سے، کچھ رشتے ٹوٹے ٹوٹے سے، کچھ بگڑی بگڑی تصویریں، کچھ دھندلی دھندلی تحریریں۔ مت روکو انہیں پاس آنے دو، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کووڈ نے میرا جلوس نکال دیا تھا۔ جلوس کے اصلی معنی ہیں بادشاہوں یا امیروں کی سواری۔ آج بغیر کووڈ کے بلاول بھٹو سندھ سے جلوس نکال کر انصاف کا تختہ الٹنے نکل پڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی علی زیدی جلوس نکال کر محمد بن قاسم بن گئے، سندھ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ علی زیدی نے کہا جن لوگوں کو اسلام آباد اپنے کام سے جانا تھا وہ بلاول کی جلوسی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور کرایہ بچا لیا۔ ایم کیو ایم کسی جلوس میں شامل نہیں ہے کیونکہ تقریباً ان کا بھی جلوس نکل چکا ہے۔ سوچ رہی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہمارے ساتھ لوگ تبدیلی کی وجہ سے آئے ہیں،
وزیر صاحب تبدیلی تو 3 سال پہلے آ چکی ہے، کیا یہ پھر تبدیلی چاہتے ہیں؟ پھر کوئی صاحب نے کہا نہیں انور، سندھ میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ صاحب سندھ میں تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کو پہلے بھٹو کو مارنا ہوگا، جب تک بھٹو زندہ ہے سندھ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گھر میں بچے مر رہے ہیں، مرنے سے پہلے وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں جیے بھٹو، پھر مر جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کو تبدیلی لانے کے لیے بھٹو کے نام کو استعمال کرنا ہوگا۔ بھٹو جیسا سندھ کو روشن دیکھنا چاہتا تھا، ہم بھی سندھ کو اتنا ہی روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر تقریب میں آپ کو کہنا پڑے گا سندھ کے لیے ہمارے سارے منصوبے بے نظیر ہیں، اور جب مکمل ہو جائیں گے تو سندھیوں کو نصرت ملے گی۔ ہمیں امید ہے سندھ پر مرتضیٰ علی کا کرم ہوگا، ہم زیارت سسی پلیجوں کی جگہ سسی فلموں کو دیں گے، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ ابھی پوری کرے گا۔ راج بلاول ہمارا قومی راج ہوگا۔ گورنر اسماعیل کے نام کے ساتھ بھٹو لگانا پڑے گا، عمران اسماعیل بھٹو۔ آپ آرام سے ایسا کر سکتے ہیں، جب بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا سکتا ہے تو یہ حق سندھ میں سب کو ہے۔ زیدی کھڑوالی، زیدی صاحب کو بھی نام بدلنا ہوگا، زیدی کھڑوالی۔ سندھ کے چھوٹے شہروں میں گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ صرف نام سن کر ووٹ دیتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، جب وہ سنیں گے عمران اسماعیل بھٹو اور زیدی کھڑوالی تو ان کی طرف ہو جائیں گے۔ مارچ کا مہینہ قدرت نے صرف فوج کے لیے بنایا ہے، جسے وہ بڑے پیار سے کوئٹ مارچ کہتے ہیں۔ فوجی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاوہ اس مہینے میں اسلام آباد میں کوئی اور مارچ کرے۔ مارچ میں بلاول مارچ، فضل الرحمان مارچ، مریم یا شہباز مارچ، بلوچی مارچ، عورت مارچ۔ مارچ میں پنڈی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، امپائر کی انگلی کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے۔ فوج نے مارچ شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ فواد چودھری اور شیخ رشید نے کہا کہ ہماری حکومت اور آدمی ایک پیج پر ہیں، شاید ان دونوں کو پتہ نہیں دوسرے پیج پہ نیوی ہے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی خبر نہیں ہے، ورنہ جھوٹی خبر سنا کر میں 5 سال کے لیے جیل جا سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میرا دل کہہ رہا ہے، اور بقول فراز دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے نادا جانا۔ بس کچھ سناؤں گا، میں 1 گھنٹے کا سیشن رکھ دیا ہے تو ہاں بیٹا، نومبر علامہ اقبال کی پیدائش کا دن تھا۔ دبئی ایکسپو کے پاکستان پویلین میں مجھے اقبال پر بات کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اقبال سے میری خط و کتابت ہے، میں نے اس پروگرام کی اطلاع دی، علامہ کا خط میرے پاس آیا، اس کے جواب میں انور مقصود بہت دنوں بعد تمہارا خط آیا، جان کر خوشی ہوئی تم ابھی ہو، دکھ ہوا کہ تم اقبال ڈے کے سلسلے میں دبئی جا رہے ہو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں اقبال ڈے کی تقریب میں نہ جایا کرو، اقبال دبئی میں کیا کرو گے؟ اقبال کا دبئی سے کیا واسطہ؟ اقبال کو تو نہ درم کی آرزو تھی اور نہ اس کو سونا نصیب ہوا۔ یہاں سونے کا تعلق لین سے نہیں ہے، نہ اقبال کی دبئی میں کوئی جائیداد، جبکہ میرا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا۔ نہ میرے پاس دبئی کا ویزا، نہ میرا کووڈ ٹیسٹ۔ امارات کے جہاز میں اقبال کو دبئی کیسے لے جاؤ گے؟ شاہین سے دبئی جا سکتا تھا، مگر دبئی ایئرپورٹ پر شاہین کے اندر سے چرس نکلی۔ اب نشے کی حالت میں شاہین اڑ بھی نہیں سکتا۔ میری بات مانو، جس ادارے میں تم کام کرتے ہو ARY، اس کے سربراہ ہیں حاجی اقبال،
تو 50 سال سے دبئی میں رہتے ہیں، تو میرے بجائے ایکسپو میں حاجی اقبال ڈے منا لینا۔ حاجی اقبال نفیس انسان ہے، سارا دبئی ان کو جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات حاجی اقبال دبئی والوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں گے۔ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو پھر تم اقبال بانو ڈے منا لینا۔ وہ بھی نومبر میں پیدا ہوئی تھی، مجھ سے 2 دن بڑی تھی۔ دبئی کے ہر گھر سے تمہیں اقبال بانو کی غزلیں، نظمیں اور گیت مل جائیں گے، میری شاعری کسی گھر سے نہیں ملے گی۔ مجھ سے بات کر کے تم پشیمان ہوگے اور اپنی زندگی سے بہت مطمئن لوگ پریشان ہوں گے۔ ایکسپو نمائش فیوچر کی نمائش ہے، یعنی ہم دیکھیں گے۔ اقبال بانو یہاں بھی جب موقع ملتا ہے ہم دیکھیں گے گانے لگتے ہیں۔ پچھلی اتوار یہ فیض اور فراز کے ساتھ میرے گھر آئی، کھانے کے بعد میں نے فرمائش کی کچھ سنا دو، تالی بجا بجا کر شروع ہو گئی، ہم دیکھیں گے۔ فیض نے کہا یہ مت گاؤ، یہ نظم زمین پر میں نے اپنے اور تمہارے لیے لکھی تھی، نہ تم دیکھ سکی نہ میں دیکھ سکا، دونوں مر گئے، یہ شاعری یہاں بیکار ہے۔ اقبال بانو نے کہا میں سمجھی نہیں۔ فیض نے فراز سے کہا تم سمجھا دو۔ فراز نے کہا بانو، یہاں نہ دھرتی کے دھڑ دھڑ دھڑکنے کی صدا آئے گی، نہ بجلی کے کڑکڑ کڑکنے کی صدا آئے گی، یہاں کپاس بھی نہیں اگتی تو روئی کے گالوں کی طرح کوئی اڑ بھی نہیں سکتا، یہاں نہ تخت ہے نہ تاج، پھر اچھالے کیسے جائیں گے۔ فراز کا اس طرح سمجھانا فیض کو پسند نہیں آیا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ بات ہو رہی تھی اقبال ڈے کی۔ انور مقصود مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جس کو یاد کر کے تم اقبال ڈے مناتے ہو؟ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان ان کا حق نہیں دے گا تو پھر مسلمانوں کو اپنی ریاست الگ بنانا چاہیے۔ قائد نے میری بات مان لی۔ پاکستان کی قرارداد منظور ہونے سے 2 سال پہلے میں مر گیا، اس ڈر سے نہیں کہ قرارداد منظور نہ ہو جائے۔ انور میں تھک گیا تھا، تم لوگوں کے لیے سب کچھ قائد نے کیا۔ تمہیں 14 اگست 1947 کے دن پاکستان مل گیا، مگر 1 سال بعد قائد نے پاکستان سے اپنی محبت کا بوریا لپیٹا اور وہ پھر میرے پاس آ گئے۔ تم لوگ مجھے بڑا شاعر کہتے ہو، بڑے شاعر تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، میر کے بعد بڑے شاعر پیدا ہوئے، غالب کے بعد، میرے بعد فیض، فراز، منیر، راشد، ناصر اور ہزاروں۔ بڑا لیڈر پیدا ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تم لوگوں نے قائد کو بہت سہل جانا۔ میر نے کہا تھا مت سہل میں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تمہارے یہاں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر کہہ رہا ہے ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے۔ ان سے پوچھو 75 برس سے جس پاکستان میں رہ رہے ہو وہ کس کا پاکستان تھا؟ بھول جاؤ ہم دونوں کو اور بناؤ نیا پاکستان۔ میں قسم کھاتا ہوں پاکستان میرا خواب نہیں تھا، پاکستان میری آرزو تھا جسے قائد نے پورا کیا۔ لیلا مجنو، ہی رانجھا، سونی مہیوال، شینی فرہاد، سسی پنو، عشق کی ساری داستانیں پڑھ چکا ہوں۔ میں اگر کسی عشق کی داستان لکھتا تو اس کا نام ہوتا جناح پاکستان۔ جناح کو پاکستان سے عشق تھا، محبت تھی۔ انور مقصود، محبت ایک ایسی بنیاد ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا اور سب بنیادیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں، یہ کبھی نہیں ہلتی۔ قائد کے پاس راہ طلب یعنی پاکستان حاصل کرنے کی راہ میں کوئی سامان نہیں تھا، صرف عشق کا وسیلہ کام آیا اور قائد نے پاکستان پا لیا۔ یہ شاید پہلی کہانی ہوگی جس میں دونوں مل گئے۔ تم لوگوں نے 71 میں قائد کی محبت کے ٹکڑے کر دیے، خدا کی نعمتوں سے بھری ہوئی سرزمین کو دیواری گریا بنا دیا۔ تم مجھ سے اقبال ڈے کا ذکر کر رہے ہو، میں قائد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی پاکستان سے محبت دیکھو، تم لوگوں کو آزادی دلوا دی، نہ محتاج سلطان نہ مروب سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ شعر میں بے نیازی آ گیا تو کچھ تمہارے نیازی میاں کا ذکر کر لوں۔ 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں، مان لیا ایماندار ہیں، قائد بھی ایماندار تھے، مشکل سے 1 سال حکومت کر سکے۔ پھر بے ایمانوں کے دامن میں پاکستان کو رکھ کر چلے آئے۔ زمانہ ایمانداروں کا نہیں رہا۔ جو نظام تمہارے یہاں ہے وہاں بے ایمانی لیگل ہے۔ جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار سارے ملک کو بے ایمان کر سکتا ہے۔ 3 سالوں میں چند بے ایمان پکڑے گئے، مگر عدالت ان کے فیصلے کرنے سے ڈر رہی ہے۔ سب اپنا علاج باہر کروانا چاہتے ہیں، سب بچوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں، سب کو بڑی گاڑیوں کا شوق ہے۔ غلط فیصلوں کے بغیر یہ شوق پورے نہیں ہو سکتے۔ 1000 بے ایمان پکڑ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ بے ایمانی کے معاملے میں تمہاری زمین بہت زرخیز ہے، 9 مہینوں بعد یہ مزید 10,000 بے ایمان پیدا کر دے گی۔ عمران کو چاہیے بے ایمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، ان کا فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا۔
نیاز جی کو معیشت، تعلیم اور صحت پر دھیان دینا چاہیے تھا. سرکاری افسر پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، مگر تمہارے یہاں سرکاری افسر چاہے وہ سول ہوں یا فوجی پبلک کو سرونٹ سمجھتے ہیں اور برتاؤ بھی اسی طرح کا کرتے ہیں. دبئی کی ایکسپو 20 آنے والے وقت کی نمائش ہے، انسان کے عروج کی نمائش ہے. میں انسان کے عروج اور آسمانوں کی بات اپنی شاعری میں کر چکا ہوں. کاش پاکستان کے اسٹال میں میرے 3-4 شعر لکھ کر یہ لوگ دیواروں پہ لگا دیتے. عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہی اس نمائش کا مقصد ہے. شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. تاروں کی فضا ہے بے کرانہ، تو بھی یہ مقام آرزو کر. یا صرف ایک مصرع لکھ دیتے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. قائد کی سرزمین کا حال سن کر میرے سینے میں داغ جلتا رہتا ہے. لالا کے پھولوں کے چمن میں بھی اس طرح کوئی جگہ نہیں ہوگا. میرے بے قرار دل کا نہ وہاں کوئی علاج تھا نہ یہاں ہے. زبور اعجم میرے فارسی کلام کی کتاب ہے جو ایک دعا سے شروع ہوتی ہے. اس کا ایک شعر ہے جس کا مطلب تمہیں سمجھا رہا ہوں. اے خدا، اپنے اس بندے کو جو دوسروں کے سہارے نہیں جیا، تو مجھے دل کی گہرائی اور اخلاص سے نکلی ہوئی وہ عطا کر جو سحر کے مانند ہو، کہ میرے اندر کی ظلمت کو نور میں بدل دے. تم بھی یہ دعا مانگ لیا کرو. ایک یہ فرضی انٹرویو ہے میرا، اور میں ایئر میں ہوں، ڈائریکٹر بورڈ پہ ہوں، مگر وہ بھی اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ابھی رک جائیں. یہ ایک فرضی انٹرویو ہے. سر، آپ چاہ رہے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بن جائے؟ جی، یہ میرا مشن ہے. آپ خود کو ٹام کروز سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مشن امپاسبل. میرے لیے لفظ امپاسبل کوئی معنی نہیں رکھتا. ریاست مدینہ تو بناؤں گا. سر، آپ خود سے دیکھیں، سچے آپ کے ساتھ عمر ہے مگر وہ اسد ہے. آپ کے ساتھ عثمان ہے مگر وہ بزدہ ہے. آپ کے ساتھ علی ہے مگر وہ زیدی ہے. صدیق، عمر، عثمان، علی. آپ جی کن کو کن سے ملا رہے ہیں؟ سر، میں صرف ناموں کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کی بات سن لی اور ریاست مدینہ جو آج کل ہے وہ بنا دی، تو شیخ رشید قریشی صاحب اور بہت سے متوے بن جائیں گے، خاکی جبے پہنے نظر آئیں گے. اور جی میں پرانی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں جس کا قانون انصاف اور صرف انصاف پر تھا. سر، ریاست مدینہ میں 7-8 لوگ تھے. آپ کی حکومت میں 150 کے قریب ہے. اور جی انصاف ہوگا تو 7-8 ہی رہ جائیں گے. جب ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو حضور کا نام اور ان کا ذکر سر بار بار آئے گا. جی، اس نام کے بغیر تو ریاست مدینہ کچھ بھی نہیں. سر، حضور نے فرمایا تھا سب سے پہلے عثمان میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جی فرمایا تھا. تو آپ نے اسی وجہ سے عثمان کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا. جی آپ غنی کو بزدار سے کیوں ملا رہے ہیں؟ توبہ کریں. سر، حضور خود انصاف کرتے تھے. وہاں کوئی سپریم کورٹ یا نیب نہیں تھی. جی ہاں، تو پھر آپ سپریم کورٹ کو ختم کر کے خود انصاف کریں. اور یہ آپ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں؟ سر، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، خاتم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جی ہاں، حضور نے کہا تھا یہ میں آخری نبی ہوں. تو سر کیا آپ بھی اعلان کریں گے میں پاکستان کا آخری وزیر اعظم ہوں، میرے بعد یہاں کوئی وزیر اعظم نہیں آئے گا؟ کوئی وزیر اعظم نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کون کرے گا؟ سر فوج کرے گی. فوج کب تک کرے گی؟ سر ابد تک. انور صاحب، ابد تک فوج حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ سر ازل سے تو کر رہی ہے. سر، آپ جاوید کا مطلب جانتے ہیں؟ جی جی، علامہ اقبال کے بیٹے تھے. سر، جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ، دائم، سدا. ہماری فوج کے سربراہ کا نام بھی جاوید ہے. وہ جی ان کی ملازمت تو دسمبر میں ختم ہو رہی ہے. سر فوج تو ختم نہیں ہو رہی ہے. میں تو جی آپ کو ایک پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا انور بھائی. سر کرپشن کے بجائے تعلیم پر زور دیں. اس عمر میں شاید پڑھ لکھ جاؤں. میری دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ روس کے دورے پہ جا رہے ہیں. جی ہاں، ہمارے پہلے وزیر اعظم ریاض علی خان غیر ملکی دورے پر امریکہ کے بجائے روس چلے جاتے تو آج ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے. دیکھیں جی، ریاض علی خان بھی سچے انسان تھے. انہوں نے سچے امریکی دعوت قبول کر لی. سر، سچا امریکی کہاں سے مل گیا؟ ان کو ٹرو مین نے بلایا تھا.
سر آپ کو رشین آتی ہے؟ اور جی رشین اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے. سر یہ خالی دبئی میں ہے. اچھا جی اجازت دیں مجھے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جی. ہو گیا ٹائم؟ ابھی ہے ٹائم. نہیں آدھا گھنٹہ پاگل نہیں ہوں. نہیں 14 منٹ ہیں. انور بھائی کچھ اور چلے سنائیں تو. جی چلے میں آپ کی مرضی پہ ایک چیز سناتا ہوں.